میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا، اس واسطے کوئی میرا رقیب نہیں اور نہ میں کسی کو اپنا رقیب تصور کرتا ہوں۔ فن شاعری سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ ہاں، بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات اور روایات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، ورنہ نہ بینی خیر از عام مرد فرودست کہ بر من تہمت شعر و سخن بست، یعنی اس پست ہمت شخص سے بھلائی کی کوئی امید نہیں جس نے مجھ پر شعر و سخن کی تہمت رکھی۔ جیسا کہ علامہ اقبال کے اپنے الفاظ سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ فن شاعری سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ ہاں، بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات اور روایات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ مقصد خاص کیا تھا؟ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم کے دور میں لگ گئے تھے، انہیں دھو کر اسلام کا ایک ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں جس میں ملوکیت سے قبل کے اسلامی نظام، گویا نظام خلافت راشدہ کے اصول بھی کار فرما ہوں اور عہد جدید کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ علامہ اقبال اس چیز کا ادراک رکھتے تھے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی میں اگرچہ مسلمانوں کو مذہبی رسومات کی بجا آوری کے لیے مکمل آزادی تھی اور انگریزوں کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن علامہ اقبال کے نزدیک چند رسومات کی بجا آوری ہی اسلام نہیں تھا، بلکہ علامہ اقبال اسے ایک نظریہ حیات کے طور پر دیکھ رہے تھے جس سے مسلمان صدیوں کی غلامی اور زوال کے باعث فراموش کر چکے تھے۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین میں ایک الگ خطہ زمین حاصل کیا جائے جس میں قرآن کے قوانین کو عملی طور پر نافذ کیا جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں ہوا۔ اس چیز کو انہوں نے 1930 میں اپنے الہ آباد کے خطبے میں باقاعدہ پیش کیا اور پھر انہی کے تصور اور سوچ کے عین مطابق مسلمانان ہند نے اپنے لیے ایک الگ سرزمین حاصل کر لی۔ لیکن بدقسمتی سے 75 سال گزر جانے کے باوجود آج تک یہ علامہ اقبال کے تصور پہ نہ چل سکی اور نہ ہم بحیثیت قوم علامہ اقبال کے تصور کے مطابق ایک قوم بن سکے۔ ہمارے اندر مختلف مذہبی، لسانی اور نسلی جتھے تو ہیں، مگر ایک متحدہ پاکستانی قومیت نہیں ہے۔ وہ پاکستانی قومیت جس نے اسلام کے چہرے کے داغ دھو کر پورے عالم اسلام کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے ایک مثال بننا تھا۔ علامہ اقبال جواب شکوہ میں فرماتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اگر ہم نے اپنے معاشی، معاشرتی اور تمدنی حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں پھر سے اقبال اور فلسفہ اقبال کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اب کی بار اسے صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھنا ہوگا بلکہ اسے عملی طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ یہی ہماری نجات کا راستہ ہے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔